اچھا، اپنے شیخ کی تعریف کسی ایسے مقام پہ جا کر کرنا کہ جو لوگ ہمارے سلسلے کے نہیں ہیں اور انہیں یہ باور کرانا کہ میں جن سے مرید ہوں، میرا جو سلسلہ ہے، ہمارے جو شیخ ہیں، ان میں یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، ایسی تعریف کرنا کہ ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ وہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو جائے. کیوں چاہ رہے ہیں کہ پھر سلسلے میں داخل ہوں کہ وہ تاکہ وہ تاکہ ہمارا سلسلہ بڑھے اور ہم بتا سکیں ہمارے سلسلے کے اتنے لوگ ہیں، تو اتنے لوگوں نے سے مقبول ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں. جس کے سلسلے میں زیادہ لوگ آ جائیں گے کسی ترکیب سے، کسی سیٹنگ سے، تو کیا کثرت تعداد قبولیت کی دلیل ہو جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان کے مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب نیا نیا دور تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ چھپ چھپا کے جب وہ معاملہ ہوتا تھا تو وہ لے کے تو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں. بھائی یہ سلسلہ وہ ایمان کا سلسلہ تھا. آپ اسلام کی تعریفیں کریں، قرآن کی تعریفیں کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں. جو سلسلہ اسلام کا ہے، اسلام کی تعریف کریں، سنتوں کی تعریف کریں، اسلام کے نظام کی تعریف کریں. وہ تو ہمارا فرض ہے، فرض منصبی ہے، ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے. کیوں کہ وہ مدار نجات ہیں. اب سلسلہ تصوف کا سلسلہ یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے، پرسنل میٹر ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر سچوں ہوتے ہیں، سچے جو ہوتے ہیں، سچوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کا حصہ کسی کے پاس ہوتا ہے اور وہ بہت گمنام ہوتا ہے. روحانیت کا ایک سلسلہ کہ بھئی فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہ تربیت تمہیں وہاں سے ملے گی. اس میں تو دعوت ہے ہی نہیں، اس میں تو تلاش ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا کیا مطلب وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو. اس میں ڈھونڈنے کا ذکر ہے کہ بھئی ڈھونڈو. یہ کہا کہ دعوت دو، آ جاؤ بھی، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، میرے پیر کے مرید بن جاؤ سارے. یہ تو اپنی اپنی پسند ہے. جس کا حصہ ہوتا ہے روحانیت میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا حصہ وہاں ہے. اب ہم نہ روحانیت کو جانتے ہیں، نہ روحانیت سے کوئی ٹچ ہے. ہم تو روحانیت خان کا کوئی تنظیم بنا کے چلتے ہیں کہ ہمارے لوگ زیادہ ہو جائیں، دکھنے میں نظر آئے ہاں بھئی اتنے سارے لوگ ہیں، محفل میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، عرس میں اتنے ہوتے ہیں، اور سلسلے میں اتنے لوگ ہمارے داخل ہیں، فلاں وزیر اعظم ہمارے سلسلے میں مرید ہے. تو وزیر اعظم مقبول بارگاہ ہے، اور ایک ریڈی والا، اس کی مثال نہیں دیں گے، فلاں ریڈی والا ہمارے سلسلے میں آیا ہوا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ریل والا مطلب ہے کہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ریڈی والا، کیا وزیر اعظم، یہ اخلاص کی اہمیت ہے. کیا پتہ ریڈی والے کو جو اخلاص کی دولت نصیب ہو وہ کسی بڑے کو بھی نہ ہو، دنیاوی طور پہ جو بڑا ہو. تو اس میں مجمع جمع کرنا مقصد نہیں ہے کہ مجمع جمع کر لیں زیادہ. ہاں اسلام کی دعوت الگ ہے، اسلام کا معاملہ الگ ہے. اور جو تبلیغی مواد پہ جو کام کرتی ہیں تنظیمیں، ان کا کرے بھائی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. روحانیت میں دعوت نہیں ہے، تبلیغ میں دعوت ہے کہ آپ تبلیغ کریں. ہاں بھائی ادھر آ جاؤ، ہمارے ادارے میں آ جاؤ، ہم کو سننا، ہم تم کو یہ تعلیم دیں گے. ہمارے جامعہ میں آ جاؤ، یہاں اچھا سلسلہ ہے اور واقعی ہو بھی. ہماری تنظیم میں آ جاؤ، یہاں پر آ کے تمہاری تربیت ہو جائے گی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو 1 to 1 کی بات کر رہا ہوں. پیر اور مرید کا 1 to 1 کا تعلق ہوتا ہے. اس میں تو بعض اوقات پیر جو ہے باپ ہوتا ہے اور مرید بیٹا نہیں ہوتا، خلیفہ بیٹا نہیں ہوتا، کوئی اور ہوتا ہے. بیٹا اس قابل ہی نہیں ہوتا. اصلی سلسلوں کی بات کر رہا ہوں میں.
مروجہ اور ایک روایتی وہ الگ بات ہے کہ کسی کو اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیا ہمیشہ ایسا، وہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں حکم آئے تو اور بات ہے، لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جانشین نہیں ہوتا بیٹا یا قریبی، کوئی اور ہوتا ہے جانشین روحانی طور پہ۔ ارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی کس کے حوالے کیا؟ ممبر، مصلی، امامت کس کے حوالے کی؟ مولا علی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، وہ بھی چچائی کے بیٹے ہیں، بالکل ہاں وہ بھی کوئی کم تو نہیں ہے علم فضل میں صحابیت میں نہیں۔ ایک غیر قبیلے کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرما دیا کھڑے ہو جاؤ، تم ہو امام، جانشینی عطا کر دی۔ بالکل یہ سلسلہ ہے کہ اپنے بعد جو ہے وہ یعنی روحانیت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ روحانی طور پر جو روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ یوں ہے، اس کو کرنا، چاہے ظاہر میں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی نص وارد نہ ہو، لیکن باطنی طور پہ احکامات ہوتے ہیں کہ اس کو یوں کرو یا اس کو دو یا اس کو دو۔ ہاں یعنی پھر اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اب مرضی سے کرے تو پھر وہ بھائی اپنی مرضی سے سلسلہ چلا رہا ہے، وہ پھر من جانب اللہ تھوڑی ہے۔ ہاں اور کیا۔ یہ جو قرآن کی جو آیت ہے قرآن مجید کہ بھلائی اور تقوی پر مدد کرو، تو اس سے بڑی بھلائی کون سی ہے جو طریقت کے اندر جو انسان کو ملتا ہے، جو جو تقوی یہاں انسان کو ملتا ہے، تو اس پہ مدد کیوں نہ کرے، دعوت کیوں نہ کرے؟ بالکل دیکھیں اسلام ہے، اخلاص ہے، لیکن یہ یہاں پر ہی کیوں؟ یہ ہم کہیں گے کہ بھئی آپ تربیت حاصل کریں جہاں آپ کا دل چاہے، اچھا لگے جو سلسلہ، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ تصوف کی تعلیم حاصل کریں جس سے آپ کا دل مانے۔ میرا دل یہاں آیا، میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا۔ یعنی کہ اگر کوئی مشورہ مانگے، ہاں تو مشورہ، المستشار امین، کوئی اگر مشورہ مانگتا ہے تو مشورہ دینے والا امانت دار ہے، وہ اپنے تئیں بہترین مشورہ دے، یہ کہے کہ بھی دیکھو میرے لحاظ سے تو یہ سلسلہ مجھے اچھا لگا، یہ کام کسی بھی کام میں، دینی کام میں، دنیاوی کام میں بتایا کہ بھئی میرے طرف میں تو یہ کام کر رہا ہوں، مجھے یہ کام راس بھی آیا، مجھے اچھا بھی لگا دنیاوی طور پہ۔ دینی طور پہ کہہ سکتے ہیں بھئی دیکھو مجھے یہ فائدہ ہوا یہاں پر، دینی دنیاوی، اب آپ چاہو تو آپ ٹرائی کر لو، دیکھ لو سمجھ میں آئے تو۔ اور ہاں اپنی سلسلے کی بڑائی یا اپنے پیر کی حاکمیت یا ان کا بڑا ہونا، بھئی آپ سمجھو اپنے پیر کو، کون منع کر رہا ہے؟ اپنے لیے آپ کے لیے آپ کا پیر ہی کل کائنات ہے، لیکن وہ دوسروں کو آپ زبردستی لائیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو زبردستی کہہ رہے ہیں بھئی کیونکہ میں نے مانا ہے تو تم بھی آ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی پوچھا بھئی تم نے سلسلے میں کیا دیکھا تو بتائیں گے بھئی ہم نے یہ دیکھا یار، یہ فائدہ ہوتا بھی اس میں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ پوچھتا تو آپ اس کو بات یعنی جو نا بتا بھی دیں کہ میں نے یہ فائدے اس کے نوٹ کیے ہیں، روحانیت میں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو چلو ایک اس کی رہنمائی ہو گئی، ایک ہے ہم دوسروں پر اپنے سلسلے کی، اپنے پیر کی بڑائی ظاہر کریں، تعلی، یہ الگ چیز ہے، اس سے اختلافات ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو کسی اور پیر کامل کا مرید ہو، اس کو ہم توڑ رہے ہیں وہاں سے کہ بھئی تیرے پیر سے تو بہتر میرا پیر ہے، ہاں یہ میرا سلسلہ یہ ہے، تمہارا سلسلہ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا سلسلہ تو بس یوں ڈائریکٹ جا کے ملتا ہے، تمہارا سلسلہ تو دیر میں پہنچائے گا، ہمارا فوراً پہنچا دے گا۔ سب سلسلے اپنے اپنے طریقے سے ہیں، اور ہر شخص کے لیے کوئی ایک ہی سلسلہ نہیں ہے، مختلف طبیعتیں ہیں، سچے سلسلے بھی ہر ایک کے لیے ایک نہیں ہے، مختلف طبیعتوں کے لیے مختلف اللہ تعالیٰ نے رکھے۔